کون نہیں چاہتا کہ اس کے ماہ رمضان کے روزے، نمازیں، تلاوت اور دیگر اعمال قبول نہ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام اعمال قبول کروانے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ عید الفطر کی چاند رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات بھی شب قدر سے کم نہیں۔ جو شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اس رات کے لیے ایک نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ خدا کے حق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی یہ نماز پڑھ کر خدا سے کوئی حاجت طلب کرے گا، کوئی دعا کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی۔ ماہ رمضان کی آخری رات بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کو الوداع کرنے کی رات ہے۔ پورے رمضان میں کیے گئے اپنے اعمال قبول کروانے کی رات ہے۔ اس رات کے چند اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات غسل کریں اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائیں۔ اس رات سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور 100 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پھر دعائیں پڑھ کر ماہ رمضان کو الوداع کریں۔ بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ اس رات شاید صحیفہ کاملہ کی 45ویں دعا 45th دعا سب سے بہتر ہے، لہٰذا صحیفہ کاملہ کی یہ دعا پڑھیں۔ اب آپ کی اسکرین پر ایک دعا آ رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی آخری رات اس ماہ مبارک کو الوداع کرے تو یہ دعا پڑھے۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبح ہونے سے پہلے بخش دے گا اور اس کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا کرے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دن ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ماہ رمضان کو الوداع کرو اور کہو، اور یہ دعا تعلیم فرمائی جو اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے تو وہ 2 سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتا ہے، یا تو وہ آئندہ رمضان کو پائے گا یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات 10 رکعت نماز پڑھو، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ اور اس کے رکوع و سجود میں 10 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ 10 رکعت ختم ہونے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار کریں اور پھر سجدہ میں جا کر اسکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کے حق کی قسم ہے جس نے مجھے شرف نبوت سے نوازا ہے کہ وہ شخص ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کے ماہ رمضان میں بجا لائے ہوئے اعمال قبول کر لیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عید الفطر کی رات، 1 شوال کی رات، عرف عام میں عید کی چاند رات، یہ بابرکت راتوں میں سے ہے۔ اس کی فضیلت، بیداری، عبادت اور ثواب سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں۔ اس رات کے بھی کچھ اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ غروب آفتاب کے وقت غسل کریں، شب بیداری کریں، نماز، دعا، استغفار اور خدا سے طلب حاجات کرتے ہوئے مسجد میں جا کر رات گزاریں۔ نماز مغرب کے فرائض و نافلہ کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے اسکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھیں اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہیں۔ اب اللہ سے جو بھی حاجت طلب کریں گے وہ پوری ہوگی۔ اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں۔ اس رات 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد صرف 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور 200 مرتبہ اتوب الی اللہ کہیں، پھر اسکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھیں اور قضا و قضا کی جگہ اپنی دعا مانگیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس نماز کے متعلق فرمایا کہ اس خدا کے حق کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی شخص یہ نماز پڑھ کے خدا سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی۔ اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے
تو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔